نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کر ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یقیناً آل رسول کے ذکر کی محفل قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور پھر اتنے علماء اور اہل علم کی موجودگی میں تو اس محفل کی قبولیت اور یقینی ہو جاتی ہے، اور سادات کی موجودگی میں محفل کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں، پھر اتنی دیر فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اس آیت کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ خشک لوگ ہیں، تر ہیں، عاشقانہ مزاج ہیں، صوفیانہ مزاج ہیں، تو ان اشعار سے میں فیصلہ کروں گا، پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. جو ہیں غلام محمد، بس بزرگوں کی مسکراہٹ مل گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. جو ہیں غلام محمد وہ ہیں غلام علی. پیچھے والے بھی علماء تو بولیں گے آپ نے، اور ہاتھ بھی ذرا مجھے کرنا. جو ہیں غلام محمد وہ ہیں غلام علی. حضور نے ہمیں بتایا مقام علی، حضور نے ہمیں بتایا مقام علی. علماء کی توجہ چاہوں گا. ابھی حدیث کا مطلب نہیں کھلا تجھ پہ، ابھی حدیث کا مطلب نہیں کھلا تجھ پہ. ابھی تو سیکھ فقیروں سے احترام علی، ابھی تو سیکھ فقیروں سے احترام علی. اور توجہ کیجئے گا، ہم اہل ہند غضب کے ہیں رند، ہم اہل ہند غضب کے ہیں رند، اور ہمیں حسن و حسین پلاتے ہیں بھر کے جام علی. حسن و حسین پلاتے ہیں بھر کے جام علی. میرا نزاکت شادی چیک کیجئے گا. تیرے لیے تو میں زحمت نہ دوں گا مولا، تیرے لیے تو زحمت نہ دوں گا مولا کو. آپ کی بات کرنے لگا ہوں. تیرے لیے تو زحمت نہ دوں گا مولا کو. تیرے لیے کافی ہے ابھی غلام علی، تیرے لیے کافی ہے ابھی غلام علی. ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھے، شاید اس بات پر اٹھا دیں کہ حسین چھوڑ کے تم قسمت خراب نہ کرنا، حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا. یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا. آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا. اور توجہ کیجئے گا، اگر آپ ہاتھ اٹھا سکیں اس مصرے کے اوپر، اگر ہو زندہ تو کر لو حسین کی مدحت، وگرنہ حشر میں منہ پہ نقاب نہ کرنا.
وگرنہ حشر میں منہ پہ نقاب نہ کرنا، اور یزید رجس ہے اور تم رجس سے بچو لوگو، یزید رجس ہے اور تم رجس سے بچو لوگو۔ توجہ، ایمان کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا، ایمان کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا۔ اور اگر جہلم والے میری اس بات کی گہرائی اور باریکی کو سمجھ سکیں تو میں چاہوں گا ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے میں نظارہ دیکھ لوں کہ حسین چھوڑ کے قسمت خراب نہ کرنا، یہ جرم بھول کے بھی تم جناب نہ کرنا، یزید رجس ہے اور تم رجس سے بچو لوگو، ایمان کے دودھ میں شامل شراب نہ کرنا۔ کہا خدا نے فرشتوں سے یوم جزا، کہا خدا نے فرشتوں سے یوم جزا جو ہے حسین کے، ان کا حساب نہ کرنا۔ کہا خدا نے فرشتوں سے یوم جزا جو ہے حسین کے، ان کا حساب نہ کرنا۔ دوستان محترم، آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، مفہوم آپ کو ذرا پہلے سمجھانا چاہوں گا تاکہ بات کی باریکی آپ کو سمجھ آئے۔ دوستان محترم، آپ اور میں، ہم وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو دوست ابھی پچھلا میرا خطاب سن کے آئے ہیں، یہ اب میں اسی خطاب کی دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ وہاں کسی وجہ سے نہیں ہو سکی، لیکن یہاں اہل علم کی موجودگی کے سب مناسب جانا کہ اسی کو مکمل کیا جائے۔ آپ اور میں اپنی طہارت اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں۔ نہیں، سوچ لیں کہ آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ اپنے منہ سے اپنی طہارت بیان کرتے ہیں، میں اپنے منہ سے اپنی طہارت بول کے بیان کرتا ہوں، لیکن دوستان محترم اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، آپ محتاج ہیں اپنی طہارت بیان کرنے کے۔ آپ اور میں اپنے منہ سے بول کر کہتے ہیں ہم پاک ہیں، مگر آل رسول کی طہارت خدا بیان کرتا ہے کہ وہ پاک ہے۔ آل رسول کی باری آتی ہے تو اللہ ان کی زبانوں سے پہلے کلام الہی اتار کر بتا دیتا ہے، لوگوں تم اور ہو، آل رسول ہو۔ اور یہاں پر ذرا قابل غور بات یہ ہے، اللہ نے آیت تطہیر کا آغاز کس حسین لفظ سے کیا؟ انما، یہ کلمہ حسر ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی تب بھی بولنے میں سمجھاؤں گا۔ حسر کا مطلب ہوتا ہے حصار لگا لینا، گھیر لینا، گول دائرہ لگا دینا۔ اللہ نے کلمہ حسر سے آغاز کر کے بتایا، اے آل مصطفیٰ، خدا نے تمہارے گرد طہارت کا گول دائرہ لگا دیا ہے، تمہارے گرد طہارت کا گول دائرہ لگا دیا ہے، تمہیں طہارت کے حصار میں لے لیا ہے۔ اب کوئی ناپاکی تم تک آئی نہیں سکتی، کوئی ناپاکی اس گول دائرے کے اندر، بولے اس گول دائرے کے اندر آ نہیں سکتی۔ اب جو میں ایک مفہوم اخذ کرنے لگا ہوں، علماء اور سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا اس جملے کو کون سمجھ پائے گا، اب آپ کے آنے کا بھی حق ادا پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے المفردات اٹھائیے، اللہ پاک نے کہا رجس دور رکھا ہے۔ رجس، یہ رجس ہوتا کیا ہے؟ پڑھیے لغت کو، رجس کا ایک معنی کفر بھی ہے، رجس کا ایک معنی ناپاکی بھی ہے، رجس کا ایک معنی پلیدی بھی ہے، رجس کا ایک معنی نقص اور عیب بھی ہے۔
یا جو بھی ہے آل سے دور. توجہ کیجئے گا ذرا، میں بہت حساس مرحلے پر کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آل رسول کفر بھی تم سے دور، نقص بھی تم سے دور، عیب بھی تم سے دور، ناپاکی بھی دور، پلیدی بھی دور. توجہ، اگر ہاتھ اٹھا دو اللہ نے بتا دیا ناپاکی بھی آل سے دور ہے اور ناپاک بھی آل سے دور ہے. ناپاکی بھی دور ہے، ناپاک بھی دور ہے، اور پلیدی بھی دور ہے، اور پلیدی بھی دور ہے. پلیدی بھی دور ہے، پلید بھی دور ہے، ناپاکی بھی دور ہے، ناپاک بھی دور ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سا سرکل گھما کے دیکھ لیں، اس کی اب ایپلیمنٹیشن کروں تو یوں بنتی ہے، یہ جو ہم سب آل کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں خود نہیں آئے، اس کے بلائے ہوئے آئے. اور اگر کسی کا رخ الٹا کروں تو جو نہیں آ سکا، جو خود آیا نہیں، وہ خود نہیں آیا، اسے آنے دیا نہیں گیا. دوستان محترم، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ ہے پاکوں کا ذکر. نہیں سمجھے یار، آپ ابھی پیچھے چل رہے ہیں. یہ ہے پاکوں کا ذکر، یہ ہے پاکوں کا ذکر. آپ ساتھ ملیں گے تو میں اگلی بات کروں گا نا. یہ ہے پاکوں کا ذکر، اور پاکوں کے ذکر میں پاک آیا کرتے ہیں. پاکوں کے ذکر میں پاک آیا کرتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے فرحان بھائی پاک تو ہم بھی ہیں، پاک حسن بھی، پاک حسین بھی، پاک علی بھی، پاک زہرا بھی، پاک تو ہم بھی، پاک آل رسول بھی. فرق کیا ہے؟ ارے لوگوں، فرق یہ ہے ہم پاک ہیں آقا کے غلام بن کے. آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکے. ہم پاک ہیں آقا کے غلام بن کر، اور وہ پاک ہے آقا کی جان بن کر. تو پتہ چلا ہم اور ہیں آل رسول، اور ہم اور ہیں آل رسول. دہرائیے میرے ساتھ، ہم اور ہیں آل رسول. ہاتھ اٹھا کے ہم اور ہیں آل رسول. آواز نہیں آئی، ہم اور ہیں آل رسول. اور آپ تھک تو نہیں گئے؟ جو جاگ رہا بیٹھا ہے ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا ایک بار مسکرا کے سنو. میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میں بہت ہی جلد ہی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، بس آپ میرے ساتھ رہیں. تو بات ہم نے یہ کی کہ آیت تطہیر نے بتایا کہ ہم اور ہیں اور آل رسول بولے، ہم اور ہیں اور آل رسول اور ہیں. دوستان محترم ذرا دیکھیے نا، ایک ہے چادر تطہیر، ایک ہے آیت تطہیر، ایک ہے لفظ تطہیر. آیت تطہیر، چادر تطہیر، ایک چادر. میرے آقا نے کہا علی آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، زہرا آ جاؤ. ایک چادر کے نیچے 5 تن آقا نے جمع کیے. پھر ان کی شان اور طہارت میں جو آیت اتری اسے کہتے ہیں آیت تطہیر، اسے کہتے ہیں آیت تطہیر. اور دوستان محترم، اس آیت تطہیر نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ لوگوں اب قیامت تک زمانے میں اگر پاکیزگی اور طہارت کی خیرات تقسیم ہوگی تو آل محمد کی طرف سے ہوگی. اس لیے لازم ہے
تو وفادار علی کا رہے، لازم ہے تو وفادار حسن کا رہے، لازم ہے تو وفادار حسین کا رہے، لازم ہے تو وفادار سیدہ زہرا کا رہے۔ اور دوستان محترم دیکھیے ہم آل رسول کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کون ہے آج جو اپنے نواسے کے لیے سجدے کو طول دیتا ہو؟ کون ہے آج جو اپنی نواسے کو سونگتا ہو؟ کون ہے آج جو اپنی نواسے کے لیے اپنی ممبر چھوڑتا ہو؟ اور دوستان محترم ذرا محبتوں کا مرکز تو دیکھیے، میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا حسین میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا۔ بولیے ذرا، عاشقوں کی طرح بولیے ذرا۔ مجھے کچھ لمحے چاہیے آپ کے، میں آپ کو مقام پہ لے جاؤں گا جہاں میری بات ختم کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کا بیٹا کون ہے؟ آپ بیٹے کو بیٹا کہیں گے، نواسے کو نواسا کہیں گے، بھتیجے کو بھتیجا کہیں گے۔ میں قربان نہ جاؤں اس حسین پہ، میرے آقا نے ایک وجود کو بیٹا بھی کہا، نواسا بھی کہا، پھول بھی کہا، گلشن بھی کہا، اپنی محبت اور مودت بھی کہا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں لوگوں تم وہ تم ہو، تمہارے رشتے جدا جدا ہیں، تمہارے رشتے جدا جدا ہیں، میرا سب کچھ حسین ہے، میرا سب کچھ حسین ہے، میری محبت حسین ہے، میری چاہت حسین ہے، کہ میری محبتوں کا مرکز ہے جس کے لیے سجدے کو طول دے رہا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں ذرا، اگر آپ غور کریں تو میرے آقا سجدے میں گئے، پشت پر حسین سوار ہوئے، سنیے گا، میرے آقا سجدے میں پشت مبارک پر حسین، اور جبرائیل علیہ السلام آئے پیغام لے کے کہ محبوب اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، مجھے ہاتھ نظر آئے تمہارے، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ محبوب سجدے کو اور لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، محبوب تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات سجدے میں گئے، پشت پر حسین تھے۔ اب 5 سے 10 منٹ گفتگو ہوگی، لیکن ذرا آپ توجہ کیجئے گا، آپ بھی اب بیٹھ کے سنیں، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی نوکری قبول کرے، شاید منظوری قدرت کو آج میرا امتحان ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کربلا والوں کا صدقہ ہم میں بھی ہمت ہے۔ میرے اب آپ نے ساتھ دینا ہے میرا، میرے آقا سجدے میں پشت پر حسین، ایک تو اللہ نے پیغام بھیجا محبوب سر جھکایا تھا میرے لیے، اب اٹھا نہیں رہا حسین کے لیے، سر جھکایا میرے لیے، اب اٹھا نہیں رہا حسین کے لیے، اللہ نے پیغام دے دیا، محبوب نے پیغام دے دیا، پیارے اب قیامت تک سجدے اسی کے قبول ہیں، توجہ، اب سجدے اسی کے قبول ہیں جو سجدہ تو خدا کو کرے پر عشق حسین سے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے حسین کے لیے سجدوں کو طول دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سجدوں کا طول آج امت کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ تو سب مل کے بولو، ہم اور ہیں آل رسول۔ دوستان محترم مجھے ذرا بتائیے، وہ آقا پانی کم ہو، میرے آقا اپنا ہاتھ مبارک پانی میں رکھ دیں، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو، چشمے جاری ہو، تو پھر جب حسین کو پیاس لگی تھی آقا نے پانی جاری کیوں نہ کیا؟ نبوت کی زبان کیوں ڈالی؟
نبوت کی زبان منہ میں کیوں ڈالی میرے آقا نے؟ اس لیے میرے آقا بتانا چاہتے تھے تم اور ہو حسین اور تم اور ہو حسین اور ہے. اور توجہ، میرے آقا نے حسین کے منہ میں زبان ڈالی. جانتے ہیں یہ زبان کا کمال کیا ہے؟ اس زبان کا لعاب اگر کڑوے کنویں میں گر پڑے تو وہ میٹھا ہو جائے. اس زبان کا کمال یہ ہے، کڑوے کنویں میں لعاب گرائے پانی میٹھا. اگر یہی لعاب مولا علی کی آنکھوں پر لگے تو شفا. توجہ کیجئے گا، جملہ ضائع نہ ہو. اگر یہی لعاب کبھی کڑوے کنویں میں گرے تو کنواں میٹھا، کبھی مولا علی کی آنکھوں میں تو شفا. اور یہی لعاب اگر حضرت جابر کے بچوں کو لگے وہ زندہ. توجہ کیجئے گا، کبھی یہ لعاب مردوں کو زندگی دیتا ہے، کبھی یہ لعاب مولا علی کو شفا دیتا ہے، کبھی یہ لعاب کنویں کو میٹھا کرتا ہے. اور جب یہ لعاب خوراک بن کر حسین کے وجود میں جائے تو پھر حسین کا تنہا ہی کربلا بپا کرتے ہیں. پھر حسین تنہا ہی کربلا بپا کرتے. اور میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، سجنا ریکارڈنگ بند کر دیں، آج کچھ اور ہی باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے. مجھے بتائیں میرے آقا کا اختیار جانتے ہیں؟ میں تو درد دل پیش کرنے لگا ہوں، اس کو تھوڑا سا پیچھے کرو. میرے آقا کا اختیار جانتے ہو؟ نہیں تو ذرا آؤ ایک لمحے کے لیے تمہیں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. میرے آقا کے دل میں آرزو پیدا ہو جائے نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں آرزو پیدا ہو، مولا جی چاہتا ہے قبلہ بدل دے، خدا نماز میں ہی قرآن اتارے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. سونیا تیرا دل کرتا ہے قبلہ بدلتا، پیارے تو چہرہ پھیر. قبلہ بدل دیتے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے ہے، تو چہرہ پھیر، ہم قبلہ بدل دے. میرے آقا کے دل میں آرزو پیدا ہو. مالک میں علی کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہا تھا، سورج غروب ہو گیا. یہ بات نہیں آئی آپ کی. علی کی گود میں میرا سر تھا، علی میری غلامی میں تھا، سورج غروب ہو گیا، اب اثر ہوئی ہے قضا. اور علی کہتا ہے سونیا نوکری تیری بڑا قضا، نوکری آپ کی کروں اور کروں قضا. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، مولا سورج پلٹا، میرے آقا کی دعا پر سورج میں پلٹے. میرے آقا کہے مالک عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے ایک اسلام کو دینا. میرے آقا کے دل میں آرزو پیدا ہو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے ایک اسلام کو ملے. کہا پیارے مزہ تو تب ہے تو نے تو دونوں میں سے ایک مانگا، تو نے مانگا ہے دونوں میں سے ایک. خدا نے کس کا انتخاب کیا؟ جو تلوار اٹھا کے حضور کو قتل کرنے جا رہے تھے. حضرت عمر تلوار اٹھاتے ہیں. آج مسلمانوں کے نبی کا قصہ ختم ہو جائے گا، آج مسلمانیت کا نام و نشان مل جائے گا. میرے آقا تاجدار کائنات جلوہ فروز ہیں. حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں، تلوار لے کے آئے. اللہ نے فرمایا پیارے مزہ تو تب ہے جو تجھے قتل کرنے آ رہا ہے اسی کو تیری زلفوں کا اسیر بنا دیتے ہیں. تجھے قتل کرنے آ رہا ہے اسی کو تیری زلفوں کا اسیر. مزہ اس میں ہے تلوار ہاتھ میں ہو اور سر غلام بن کے تیرے قدموں میں آ جائے. اب میں پوچھتا ہوں جہلم والوں، جب خدا آقا کی ٹالتا کوئی نہیں، تڑپیے گا شاید آپ اس درد کو محسوس. جب خدا ٹالتا کوئی نہیں، خدا موڑتا کوئی نہیں، انکار کوئی نہیں، پھر کیا وجہ ہے ساری زندگی میرے آقا نے یہ دعا نہیں کی کہ مولا حسین کو کربلا میں بچا لینا.
کیا وجہ ہے پھر آقا نے حسین کے لیے دعا کیوں نہ کی؟ سیدہ ساری زندگی مصلی پر کوئی عالم دین دکھائے کہ سیدہ نے کہا وہ مولا حسین کو کربلا میں بچا، مولا علی نے بھی کہا ہو آقا یا رسول اللہ آپ کے در پہ زمانہ دعائیں کروا کر اپنی بگڑی سنبھالتا ہے، حسین کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ بولیں تو میں رات سے پردہ اٹھاؤں۔ فرمایا اس لیے نہیں کرتا، اگر حسین کربلا میں نہیں جائے گا تو قرآن کی تفسیر کیسے ہوگی؟ قرآن کی دو آیتوں کی تفسیر حسین کو کربلا بلا رہی ہے، قرآن کی دو آیتیں پکار رہی ہے حسین تجھے کربلا آنا پڑے گا، تجھے نیزے کی نوک پر چڑھنا پڑے گا۔ کون سی آیت؟ کون سی آیت؟ قرآن نے قیامت تک کہنا ہے لوگوں شہید زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ آج تک جملہ سنیے گا، آج تک یہ آیت ہر شہید کو کہتی رہی شہیدوں میں کب تک تمہاری گواہی دوں گی؟ او شہید ہونے والے میں کب تک تمہاری گواہی دوں گی؟ کوئی ایسا بھی ہے جو میری گواہی دے؟ سوالنا آج بھی عقل والا سوال کرتا ہے مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ؟ جو مر گیا جس کی سانس نہیں چل رہی وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن سنا کے بتایا ایسے زندہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ حسین نے کربلا میں بتایا لوگوں سوال نہ کرو، قرآن جو کہتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سے ہاتھ اٹھا سکیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں حسین نے کربلا میں قرآن کو سنایا تھا۔ اگر میرے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر میں بھائی بن کر اپنی ماؤں بہنوں کے نام ایک پیغام دوں تو گھر جا کر بتا دیں گے؟ بتا دیں گے؟ انہیں کہیے گا کہ آپ کا بھائی آیا تھا آج، وہ بتا کر گیا کہ امام علی مقام نے کربلا میں قرآن کیوں سنایا؟ میری بہن عجب انداز میں پوچھے گی کیوں سنایا، ہر ماں پوچھے گی کیوں سنایا، تو آپ نے کہنا ہے فرحان بھائی بتا کر گئے ہیں حسین نے کربلا میں قرآن اس لیے سنایا جب حسین پیدا ہوا تھا اذان محمد مصطفیٰ نے دی تھی، ماں چکی چلانے سے پہلے بھی قرآن سناتی تھی، ماں لوریاں دینے سے ماں لوریاں قرآن سناتی تھی، ماں دودھ پلانے سے پہلے قرآن سناتی تھی، سارا دن گھر کا کام کرنے کے بعد رات کو مصلی پر قرآن سناتی تھی۔ حسین نے بچپن میں ماں سے وعدہ کیا ماں چکی چلا کے قرآن سنانا تیرا کام، ماں روٹیاں پکانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام، ماں مجھے دودھ پلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام، ماں کربلا میں سب لٹا کے نیزے پر چڑھ کے قرآن سنانا تیرے حسین کا کام ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں، ایک وجہ اور بتانا چاہتا ہوں، آواز آئی حسین نے کربلا میں قرآن اس لیے سنایا، قرآن جس سینے پر نازل ہوتا رہا، قرآن ضائع مت کیجیے گا، قرآن جس سینے پر نازل ہوتا رہا حسین اس سینے پر کھیلتا رہا۔ میری محبت کہتی ہے ایک روز قرآن نے کہا ہوگا حسین کربلا میں تنہا نہ چھوڑنا، قرآن نے کہا ہوگا قرآن نے کہا ہوگا حسین میری رگوں میں
میری رگوں میں وفا والوں کا خون ہے. قرآن میں بے وفائی نہیں کروں گا. قرآن نے کہا ہوگا حسین کیا کرے گا. حسین نے کہا ہوگا جب عباس کے بازو کٹ چکے ہوں گے میں ننھی سکینہ کو تڑپتا اور روتا دیکھوں گا. میرے سامنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر میں جب تیر لگ چکا ہوگا اور سب قربان ہو چکے ہوں گے. اے قرآن میرا وعدہ رہا میں کربلا میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا. قرآن کہا قرآن بولا ہوگا حسین تو مجھے مٹنے نہ دینا میں تجھے مرنے نہیں دوں گا. حسین وعدہ کر تو مجھے مٹنے نہیں دے گا. حسین نے کہا ہوگا نہیں دوں گا. حسین نے کہا ہوگا تو وعدہ کر. کہا میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اس وجہ سے میرے آقا نے دعا نہ کی حسین کربلا میں جائے گا تو سمجھ آئے گی کہ شہادت ہوتی کیا ہے. دوسری آیت جس کی تفسیر حسین کا انتظار کر رہی تھی. تڑپیے گا حافظوں علماء. دوسری تفسیر ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے ساتھ صابروں کے ساتھ صابروں کے ساتھ صابروں کے ساتھ. زمانے نے سوال کرا کتنا صبر ہو تو وہ ساتھ ہوتا ہے. کیسا صبر ہو تو وہ ساتھ ہوتا ہے. حسین نے کر کے بتایا ایسا صبر ہو تو وہ ساتھ ہوتا ہے. کیسا صبر ہے. مدینہ بھی چھوٹ جائے تو گلہ نہیں. مدینہ بھی چھوٹے تو گلہ نہیں. مکہ بھی چھوٹے تو گلہ نہیں. 7 تاریخ کو پانی بند ہو گلہ نہیں. عباس کے بازو کٹے گلہ نہیں. سکینہ تڑپے گلہ نہیں. علی اکبر علی اصغر قاسم سلطان گلہ نہیں. فرمایا صبر تم کر لو. ایسا صبر تم کر لو پھر تم مجھے وہاں نہیں مع الصابرین میری مائیت پالو گے. اب کوئی عقل والا اٹھ کے سوال کرے فرحان بھائی یہ جب بات ہے اگر خدا ساتھ تھا آج میں جانتا ہوں مسلمانوں کے اندر ہی لڑکیاں پیدا ہو رہے ہیں دہریے پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ آل رسول کا دامن چھوڑ دیا. کوئی کہے کل کو فرحان بھائی یہ کیسا ساتھ تھا. حسین کا سب لٹ گیا. حسین کا سب لٹ گیا. یزید کا سب بچ گیا. کاش تڑپ سب. یزید کی حکومت بھی بچی بادشاہت بھی بچی فوج بھی بچی. قربان سب حسین کا ہوا. اگر خدا ساتھ تھا تو پھر یہ کیوں ہوا. اگر سوال سمجھ میں آیا تو آواز کیوں نہیں آ رہی. پھر یہ کیوں ہوا. اور میں نے کہا تجھے سمجھا نہیں کہ اصل میں ہوا کیا. تو سمجھ نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے. میں نے کہا جس کا سب کچھ بچا یزید کی حکومت بچی فوج بچی سب بچی وہ سب بچا کے بھی آج تھا ہے حسین سب لٹا کے بھی ہے. اور نہیں یقین آتا اس کی ساری اولاد بچی. اس کی ساری اولاد بچی. اور کربلا میں جس کا ایک زین العابدین بچا جس کی ساری بچی اس کا نام لیوا ہے کوئی نہیں. جس کا ایک بچا تھا ساری کائنات کے اندر حسین زندہ.
اب مجھے دکھ نہ ہو پھر ہاتھ اٹھا کے کہیں نا ہم اور ہیں، ہم اور ہیں، آل رسول اور میں چونکہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں علم کا، کوئی مفتی نہیں، عالم نہیں، میں تو علماء کے جوتوں میں بیٹھنے والا ادنا سا طالب علم، لیکن سوچنا تدبر کرنا میرا حق ہے۔ جب میں نے اس آیت کو دیکھا یہ کہتی ہے ان اللہ مع الصابرین، تو میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے بھی پڑھوں، پیچھے کیا ہے، تو وہ الفاظ پڑھے تو میں اور حیرت میں گم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنوں مدد مانگنا صبر سے، نماز سے، مومنوں مدد مانگنا صبر سے، نماز سے، ایمان والو استعینو مدد مانگو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ نماز کے ساتھ۔ آپ سمجھ نہیں رہے، بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ اللہ نے فرمایا مدد مانگنا نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، مدد مانگنا نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، مدد مانگنا نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ آگے ہونا چاہیے تھا، توجہ، آگے ہونا چاہیے تھا خدا نمازیوں کے ساتھ ہے اور صابروں کے ساتھ ہے، مگر آگے تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، خدا تو صبر کرنے والا ہے۔ یہاں میں سمجھا نہیں سکا، یہاں آپ سمجھ نہیں سکے۔ پہلے حصے میں دو چیزوں کا ذکر ہے، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، اسلوب تقاضا کرتا تھا اگلے حصے میں دو چیزیں ہوں، خدا نمازیوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے میرے مولا پہلے حصے میں دو چیزیں، اگلے حصے میں اکیلا صبر کیوں ہے؟ کاش رب سکو میں جس نتیجے پر پہنچا، رب جانتا تھا ایک میدان سجے گا جہاں نماز دونوں طرف ہوگی، خدا جانتا تھا ایک میدان ہوگا وہ کربلا کہے گا نماز ادھر بھی ہوگی، نماز ادھر بھی ہوگی، تکبیر ادھر بھی ہوگی، تکبیر ادھر بھی ہوگی، مگر صبر حسین کی طرف ہوگا۔ رب نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جہاں حسین ہوگا خدا وہاں ہوگا۔ مل کے بولتے کیوں نہیں ہم اور ہیں آل رسول، آواز آئے نا ہم اور ہیں آل رسول، اور آواز آئے نا ہم اور ہیں آل رسول۔ میرے امام نے کربلا میں قرآن سنایا، 9 محرم کی رات امام علی مقام نے اپنے وفاداروں سے خطاب کیا کہ دیکھو میں تم سب کی وفا پر بڑا راضی ہوں، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ میں قیامت کے روز نانا کے حضور تمہیں جامع کوثر لے کے دوں گا، تمہاری سفارش بھی کروں گا، شفاعت بھی کروں گا، دیکھو مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ کر، بولیے نا یار کاش میں جو پیغام مجھے تنہا چھوڑ کر، کیوں؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا یزید مجھ سے 2 چیزیں چاہتا ہے، یا بیعت کر لوں، نہیں تو مجھے شہید کر دیا جائے۔ بیعت نہیں کر سکتا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ فلسفہ شہادت امام، ظالم کے ہاتھ میں اگر حسین کا ہاتھ چلا جاتا، ظالم کے ہاتھ میں، یزید کے ہاتھ میں اگر حسین کا ہاتھ چلا جاتا، لوگ کہتے کہ یہ ہاتھ حسین کا نہیں یہ دین کا ہاتھ تھا۔ قیامت تک پھر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہو جاتا، کیونکہ ہاتھ اب حسین نے دے دیا، تو حسین نے کہا ہاتھ تو نہیں دے سکتا۔ ایک بات کروں، ہم وہ عاشق ہیں جو سارا سال حضور کے نام پر انگوٹھی چومتے ہیں،
حسین نے کہا گردن دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ عاشقوں، سارا سال حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے رہے اور ووٹ کی باری یہی انگوٹھا یزیدیت میں۔ یہی انگوٹھا پھر یزیدیت کی حمایت میں۔ کہاں جاتی ہے ہماری غیرت؟ کہاں جاتی ہے اس وقت ہماری عاشقی؟ جانتے ہو وہ جو سامنے تھے جب حسین نے کہا چلے جاؤ، میرے امام نے چراغ بجھا دیا، آنکھیں بند کر لی، چلے جاؤ راضی ہوں چلے جاؤ۔ جب امام علی مقام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، وہ سارے سامنے بیٹھ کر ایک ہی بات کہہ رہے تھے، حسین جائیں گے نہیں، جئیں گے بھی تیرے ساتھ، مریں گے بھی تیرے ساتھ، جئیں گے بھی تیرے ساتھ، مریں گے بھی، جئیں گے بھی تیرے ساتھ۔ حسین نے بتا دیا جو اس کے وفادار ہوتے ہیں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ ہمارے جیتے جی آج یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ یزید شہزادہ تھا، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میری زندگی کے اندر اگر یہ آواز میرے کانوں میں پڑی ہے، اگر تمہیں گواہ بنا کر اپنی محبت اور عاشقی کا ثبوت دینا چاہتا ہوں، ساتھ ہو۔ حافظ صاحب اجازت ہے، اجازت ہے، سنو۔ اگر آج کے دور میں تمہارے پاس وہ یاد آئے یزید شہزادہ تھا، جنتی تھا، امیر المومنین تھا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ہم امن والے ہیں، آپ نے کہنا ہے میرا جھگڑا کوئی نہیں، لڑتا کوئی نہیں، تو بھی قرآن سر پہ اٹھا، میں بھی قرآن سر پہ اٹھاتا ہوں، فیصلہ کر لیتے ہیں، تو قرآن سر پہ اٹھا کے دعا کر، جب تو مرے تیری آخرت یزید کے ساتھ، میری آخرت حسین کے ساتھ۔ تو دعا کر کہ پل صراط پر تو یزید کا دامن تھام لے، میں حسین کے جوڑے تھام لوں گا۔ ہم اور ہیں آل رسول، ہم اور ہیں آل رسول۔ اب میں چاہتا ہوں جہاں امام حسین کا اتنا ذکر ہو ہی گیا ہے، کیوں نہ اس موقع کے اوپر حسین کے بابا کو بھی یاد کیا جائے۔ اگر حافظ صاحب علی علی ہو تو کوئی اعتراض نہیں، فتویٰ تو نہیں لگے گا، لگ بھی جائے تو منہاج القرآن والوں کو سر پڑتا ہی نہیں۔ بندے تھوڑے سے ڈر گئے، علی علی مسجد میں، علی علی مسجد میں، مسجد تو رب کا گھر ہے اور مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہوتے سمجھنے والے، ابھی میرے بات کی نہیں پہنچ گئے۔ آپ مسجد کے، مسجد تو عبادت کے لیے ہو، میرے آقا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی والے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ یا رسول اللہ، یہ نعمت، یہ عبادت تو وہ کریں گے جو اس دور میں تھے، آج کے عاشق کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جو علی کا چہرہ دیکھ سکے، جو علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرے، تو بعد کے زمانے والے حیدر 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 کر کے عبادت کیا کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے ذرا، دونوں ہاتھ اٹھائیے، حیدر 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 حیدر، آواز کے ساتھ۔ آپ نگیر محفل میں عرصہ دراز تک میں بھی، میرے شیخ نے کہا بیٹا 4 سال مقابلت کر، خطابت میں کبھی مار نہیں۔ یہ صرف حالانکہ ان کو بتانا، ان کو سمجھ آئیے کہ میں نے کیا بولا، یہ آپ کو سمجھ آئیے۔ تو ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، توجہ ہے،
میرے آقا نے غدیر کے میدان میں مولا علی کا ہاتھ پکڑا. آپ سمجھے ہی نہیں, نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ آپ کا مرشد پکڑے, آپ کا مرشد آپ کا ہاتھ پکڑے. آواز نہیں آئی. اچھا نہیں لگتا کہ مرشد ہاتھ پکڑ لے؟ اچھا نہیں لگتا. اچھا یہ اچھا نہیں لگتا. یہ تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آ کر داتا گنج بخشوری حجویری پکڑے. آپ کا ہاتھ چلے چھوڑے. یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ حضور کون سے اچھا تڑپیے گا, ذرا تڑپیے گا. یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ہاتھ مولا علی. اور تجھے یہ اچھا لگے تیرا ہاتھ پاپا صاحب پکڑے, تیرا ہاتھ حضور کو سیاست پکڑے, تیرا ہاتھ علی مرتضیٰ پکڑے. یہ اچھا کیوں نہیں لگتا کہ نبی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑے؟ سنیے گا ذرا, میرے آقا نے ہاتھ پکڑا. بولو حافظ صاحب ذرا اس بات کی باریکی کو سمجھیے گا. مجھے بتائیں کتنی مرتبہ لاکھوں حدیثیں کتابیں بھری پڑی سرکار کی ساری سیرت, کتنی مرتبہ میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا. حضور کو حاجت ہے ہاتھ اٹھانے کی؟ حضور کی زبان ہی بول دے. قرآن کہتا ہے فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو محبوب بول رہا ہے یہ محبوب نہیں, یہ خدا بول رہا ہے. حضور کو کیا ضرورت ہے کہ حضور ہاتھ اٹھائیں؟ حضور کے لیے کافی ہے بس حضور زبان مبارک اٹھائیں. حضور کی زبان سے جو اختلاف وہ ہر جگہ رہ سکتا ہے, اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا. مانتے ہیں؟ تو تجھے جب میرے آقا تاجدار کائنات کی زبان مبارک اٹھے اس کا کیا مقام ہے, وہ علی سمجھ میں کیوں نہیں آتا جس کے لیے زبان بھی اٹھی اور ہاتھ بھی اٹھا. اگر ہاتھ اٹھا تو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی. اب جو آپ کو جملہ دینا چاہتا تھا, آج کے دور میں کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے مولا علی کو تو فتوے لگانے لگے. علی علی ہو تو کہنے لگے یہ شیعہ ہو گیا, کبھی رافضیت کبھی شیعت, نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. میں آج اس اللہ کے گھر میں منبر رسول پر ہر گستاخ علی کو, ہر دشمن علی کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھ غدیر کی طرف نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. بولو یار بات سنی, نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے, نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. تجھ میں ہمت ہے تو چھڑا کے دکھا دے. ہمت ہے تو چھڑا کے دکھا دے. جب چھڑا نہیں سکتا تو پھر تجھے نبی کے ساتھ علی کو ماننا پڑے گا. آپ سمجھے نہیں بات. نبی نے پکڑا ہی اس لیے تھا کہ مجھے علی سے جدا نہ کرنا. دوستان محترم, باتیں بڑی ہیں بھی, جتنا پیغام میں آپ کو دے چکا, یہاں تک کی گفتگو کا کیا موضوع بنتا ہے؟ بابا جی سلامت رکھے, مل کے بولے کیا موضوع بنتا ہے؟ ایک دفعہ مل کے بولے, ایک بار ہاتھ اٹھا دے. یہ ساری باتیں بھی دلیل ہیں اس موضوع پر, لیکن آخر میں ایسی دلیل کہ جس کے بعد اب اور ضرورت نہیں رہے گی, جس کے بعد اور کسی دلیل کی حاجت نہیں رہے گی. میں نے ابھی آیت پڑھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اور دوران گفتگو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ میرے آقا امام حسین کے منہ میں نبوت کی زبان ڈال دی.
آخری لمحے، بس آخری لمحے بولیے گا، ساتھ دیجیے گا، پڑھیے میرے آقا تاجدار کائنات نے حسین کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈالی ہے، حسن کے منہ میں بھی ڈالی، مولا علی کو بھی زبان دیا، سیدہ زہرا کو بھی عطا کیا. کیوں؟ دیکھیے ذرا تصور کیجئے وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ منہ مبارک مولا علی کا، زبان مبارک نبی کی. بولیے یار، منہ مبارک علی کا، زبان مبارک نبی کی، منہ مبارک حسن کا، زبان مبارک آقا کی، منہ مبارک حسین کا، زبان مبارک میرے آقا کی، منہ مبارک سیدہ کا، زبان میرے آقا کی. میرے آقا نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا، زبان یمتی قول الہوا ان ہوا الا وحی ہوا. میرے میں مصطفیٰ ہوں، دیکھو میری زبان پر خدا بولتا ہے اور ان کی زبان پر مصطفیٰ بولتا ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. کچھ اشعار یاد آ گئے اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ میرا وقت تو ختم ہو گیا. اجازت ہے؟ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے. 1400 سالوں سے ہر روز منافق مرتے ہیں، پاکیزہ سانسوں میں مدگن مولا باقی ہے. پاکیزہ سانسوں میں مدگن مولا باقی ہے. توجہ، امام علی مقام کا وہ جب سر مبارک جا رہا تھا کوفہ اور شام کے بازاروں میں، تو شام والوں نے دیکھا یہ بول بھی رہا ہے، چہرے سے خوشبو بھی آ رہی ہے، یہ مسکرا بھی رہا ہے، یہ قرآن سنا بھی رہا ہے. تو وہ شامیوں نے شمر سے پوچھا، ہر شامی نے شمر سے پوچھا، وہ تم کہتے تھے قتل ہوا. شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا، ارے چہرہ لہجہ جلوہ یہ تو سارا باقی ہے. دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. آئے سادات بیٹھے تھے، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا امہ قتل ہوا اور سارا امہ باقی ہے. دیکھیں عدالت کا قانون سمجھیں اور مجھے اجازت دیں، توجہ کیجئے گا. اس دنیا کا قانون یہ ہے، جو قتل کرتا ہے قاتل زندہ رہتا ہے، مقتول چلا جاتا ہے. قاتل زندہ مقتول چلا گیا، قاتل زندہ مقتول چلا گیا. شاعر نے کہا کربلا میں کچھ اور ہی ہوا تھا. حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر، حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی. ہاتھ اٹھا سلامی ہونا ہے، درود و سلامی بس مصرے کے اوپر کھڑے ہو جائیے گا سن کے، پھر درود و سلام ہوگا. حیراں ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے، حیراں ہے مقتل بھی
شرمندہ ہے